رب العالمین کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہم سب کو اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے پیغمبر عطا فرمائے، اور ہمارے لیے وہ انعامات رکھے، وہ خصوصیات رکھیں جو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ انعام اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں جو کل قیامت کے دن ہمیں ملیں گے، کسی امت کے لیے نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں رسول نہ بنا، ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ اور ہم پر اللہ نے اپنا اکرام اور خصوصی فضل فرمایا کہ بن مانگے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے اس اکرام کا، اس کے اس اعزاز کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، جو شکر گزار ہوتے ہیں، بہت کم بندے ہیں۔ اگر یہ ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ہم ان کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ ناشکری کریں گے، اللہ فرماتے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب موت دے ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہوں۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہوا، اگر ہمارے اندر اللہ کا حکم نہ ہوا، ہماری زندگی کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ہوئے، تو یہ ہماری دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اس لیے مسلمان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر چلے، اللہ کے حکموں کو مانے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو کل قیامت کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ جو اپنے ہر معاملات، اپنے ہر کام کے اندر اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر چلتا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، تین قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک ماننے والے جو اللہ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، انہیں مسلمان کہتے ہیں، کہ وہ اپنی ہر معاملات، ہر عادت کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر اللہ کا حکم نہ چھوٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے۔ ایک یہ ہے، ایک مسلمان انہیں کہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ جو بتایا وہ منافق کا ہے۔ کس کا ہے؟ منافق کا ہے، جو زبان سے تو اسلام کا نام لیتا ہے، جو زبان سے تو اللہ کے احکام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی اس سے خالی ہو، اس کے دل میں اللہ کے احکام نہ ہو، اور صرف زبان سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ منافق ہیں۔ فرمایا منافق کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر یہ چاروں عادتیں، 4 قسمیں ہمارے اندر پائی جائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا۔ وہ 4 کیا فرمایا؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو تو اس میں خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا فرمائی ہے؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تب جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کراؤں گا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرو تب سچ بولو، جب بات کرو تب سچ بولو، اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرو۔ اگر یہ 2 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کراؤں گا۔ آج یہی 2 چیزیں ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمی پائی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، یہی 2 چیزیں ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا
قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ فرمایا ہے. فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اگر یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا. یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور تیسری چیز کیا فرمائے؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. جب کسی سے معاہدہ کرے، جب کسی سے کوئی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. اور جب آپس میں لڑائی کرے تو گالیاں بکے. یہ منافق کے 4 نشانی ہیں. اگر یہ 4 ہمارے اندر موجود ہوں گے، ہم دیکھیں اپنی زندگی کو ٹٹولیں اور اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی رب کعبہ کی ہم ناکام ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے. منافقین کا سردار منافقین کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی تھا. وہ آ کے کہتا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مرنے پر. اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والا نہیں ہے. اس کے اندر یہ عادتیں موجود ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. وہ عادتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. اگر جب تک یہ عادتیں نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب اس پر رہے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مستحق ہوگا. اس لیے ہم سب سوچے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہیں. اگر یہ ہمارے اندر عادتیں موجود ہیں تو ہم ان عادتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں کہ یہ منافقین کی نشانی ہے. اور منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ کلمہ پڑھ کر اور